بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے روزانہ۔ اس وقت جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، حضور بہت شکریہ۔ جناب علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرینس پر آتا رہے گا، جس پر آپ آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ٹویٹر پہ ہی بھیج سکتے ہیں، کوشش کریں گے اگر وہ بھی کوئی سوالات ہم شامل کر سکیں۔ چلائیے گا، پہلا سوال چلائیے گا۔ میرا نام فردوس ہے، میں آزاد کشمیر مظفر آباد سے ہوں۔ ہاں، میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی انسان انجانے میں کوئی حرام چیز کھا لیتا ہے اس کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انجانے میں حرام چیز کھا لی مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انجانا، بھول، نادانستہ طور پر معلوم نہ ہو، اس میں انسان قابل گرفت نہیں ہوتا۔ صحیح، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اتنا غافل کیوں تھا کہ حرام کھا لیا۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات سامنے والا جو آفر کر رہا ہوتا ہے یا دے رہا ہوتا ہے وہ مشکوک قسم کا ہوتا ہے۔ صحیح، اس لیے جب اس طرح کا معاملہ ہو تو جانب احتیاط کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر پتہ نہیں چلے، کوئی عام آدمی ہے جس کے بارے میں شک و شبہ نہیں تھا، کھلا دیا اور میں بعد میں بتایا یا حرام کا تھا، تو بہرحال یہ بری الذمہ ہے۔ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً اس غفلت پر توبہ کر لیں جس پہ انشاءاللہ گرفت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ تو یہ بات ہو گئی۔ ایک جو حرام کھانا ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ باہر کی دنیا میں کہ جی حرام، یہ حلال چکن نہیں ہے، یا وہ والا حرام کہہ رہا ہوں میں، اس میں اگرچہ سوال پہلے آ بھی چکا ہے شاید، لیکن میں نے چونکہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے تو میں تکرار پہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں وہ جو معیار ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں حلال ہے تو ہی کھا سکتے ہیں نا۔ چونکہ میں نے ایکچولی دیکھا کچھ لوگوں کو کہتے ہیں جی اللہ کا نام بہت بڑا ہے، آپ کچھ بھی لیں کہیں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم دل سے پڑھ لیں، حلال ہے، اللہ کی زمین صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، صحیح۔ دیکھیں، موجودہ دور میں چونکہ بہت ہی زیادہ اس میں لوگ انوالو ہیں، ہاں، اس کو ہماری شرعی اصطلاح میں عموم بلوہ کہتے ہیں۔ اچھا، کہ شکوک و شبہات کی چیزیں بہت ہی زیادہ ہیں، تو اس میں ہم کم از کم یہ درجہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم ہوٹل ہے یا مسلم شاپ ہے، اس سے آپ بغیر تحقیق کے بھی چکن وغیرہ لے سکتے ہیں، اس پہ اعتماد کر کے۔ جیسے یہاں شادی بیاہ میں جا کر چیک تو نہیں کرتے نا، نہیں ہیں میزبان سے، ہاں صحیح، حالانکہ ہمارے یہاں مری ہوئی مرغیاں، کتے اور چوہے اور سانپ اور بچھو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں تو اس لیے وہاں پہ اگر مسلمان ہیں تو اس پہ اطمینان کر لیں، جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس میں آسانی ہے۔ لیکن اگر میں تو جیسے سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ معلوم اطمینان نہیں، یقین ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر تو رشوت بھی حلال ہو جائے، جوا بھی حلال ہو جائے، اسنیچنگ بھی حلال ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ڈفرنس نہیں ہے، تقریباً ساری باتیں وہی، بالکل بالکل۔ تو اگلا سوال ذرا سنائیں، اگلا تگائیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، پر انہیں نہیں پتہ کہ یہ گناہ ہے۔ کیا اگر ہم انہیں نہیں بتاتے ہیں تو کیا ہم گناہ گار ہو گئے، یا ہمیں ان کو بتانا ضروری ہے؟ بالکل سے اگر آپ لوگ اپنا نام اور جہاں سے سوال بھیج رہے ہیں وہ بھی بھیجیں گے تو اور اچھا رہے گا۔ اچھا رضا بھائی، یہ سچویشن کبھی بڑی دوستوں یاروں میں بڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے سچویشن کہ آپ کو کوئی بھی جاننے والا ہے، کوئی قریبی دوست یا دور کا دوست ہے، وہ کوئی ایک کام کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ کو معلوم ہے، تو ایک ذہن میں یہ سوچ آتی ہے جنہوں نے کہا کہ یار نہیں بتاؤں گا تو میں بھی گناہ گار ہوں گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو تو پتہ ہے کہ میں کون سا کوئی دودھ کا دلہا ہوں، تو میں اس کو بتاؤں گا تو کہے گا یار اب تو رہنے دے بھائی، تیرا ہمیں نہیں پتہ یار، اب تو سکھا رہا ہے ہمیں بھائی، کیوں مولوی بن رہا ہے بھائی؟ تو کیا ایسے میں شرعی ذمہ داری کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ اگر نہی عن المنکر کے عنوان سے آپ دیکھیں کہ برائی سے روکنا، تو اگر اس کے اندر اثر کا احتمال لگتا ہے کہ نہیں میرے بولنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے اور وہ جہالت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے یا غفلت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، میں اس کو متوجہ کروں گا تو اس کے اندر یقیناً وہ ریوزٹ کر لے گا، تو بتانا ضروری ہے۔ یعنی واجب کے تک ضروری ہو جائے گا؟ بالکل ضروری ہو جائے گا، یعنی نہ بتا کر آپ گناہگار ہو سکتے ہیں؟ کورس ہو سکتا ہے کہ نہی عن المنکر کا تو مطلب یہی ہے نا کہ سامنے والا فرض کیجئے نہ جاننے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ایک کار حرام ہے اس کے اندر انوالو ہو رہا ہے، تو آپ بتائیے تاکہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس کے اندر ایک اور پہلو آتا ہے، اور یہ کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے حساب سے، یعنی جو اس کی تحقیق ہے اس کے مطابق وہ اس کو درست سمجھ رہا ہے، اور یہاں پر بھی تشخیص کا ایشو ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنی تشخیص کے تابع ہے، آپ اپنی تشخیص کے تابع۔ عین ممکن ہے کہ وہ فقہی اعتبار سے جس فقہ کو فالو کر رہا ہو اس کے اندر وہ چیز حلال ہو، اور آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی ممانعت کی گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو امپوزیشن نہیں بنتی ہے۔ ممکن ہے، میں مثال آپ کو اس کی ایک دے دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ہمارے یہاں فقہ جعفری کے اندر چھلکے والی مچھلی کھانا جائز ہے، بغیر چھلکے والی مچھلی کھانا جائز نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی ہمارا سنی بھائی ہے اور وہ بغیر چھلکے والی مچھلی کھا رہا ہے، تو کیا میں اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جاؤں کہ مثال کے طور پر غلط کام کر رہا ہوں؟ وہ جس طریقے کو قبول کر رہا ہے اس کے مطابق
مطابق وہ جسٹیفائڈ ہے, لافل ہے, آپ اپنی فقہ کے تابع رہیے, ان کے فقہ کے مطابق وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, تو اس کے اندر تھوڑی سی کشادہ دلی بھی پیدا کریں, وسعت قلب بھی پیدا کریں. لیکن یہ کہ اگر بالکل شراب کا معاملہ ہے, وہ شراب پی رہا ہے اور حلال سمجھتے ہوئے پی رہا ہے, مزے لے لے کے پی رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو بتا دیں گے تو اس کی جہالت دور ہو جائے گی اور ایک حرام کام سے وہ بچ جائے گا. کیا بات ہے, زبردست زبردست, کیا بات ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بس اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت درکار ہے کہ اگر تو آپ کو, ہمارے فقہ میں ایسا ہے کہ یقین ہے کہ آپ کی یہ بات مان بھی لے گا, برائی ہو رہی ہے اور مان بھی لے گا, تو واجب ہو جاتا ہے, نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. صحیح. اور اگر یقین ہے کہ یہ جھگڑا کرے گا, مارے گا, پیٹے گا, برا محسوس کرے گا, تو اس صورت میں کرنا اب بھی افضل ہے کہ جہاد ہے. لیکن اگر نہیں کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا, تو بہتر ہے کہ کرنا چاہیے. باقی جو آپ کا دوسرا پہلو تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا, یا رسول اللہ کہ ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب مکمل طور پہ خود نیک ہو جائیں, اس وقت برائی سے روکیں جب ہم خود مکمل برائی سے بچ جائیں. فرمایا کہ نہیں, تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نیک نہ بن سکو, اور برائی سے روکو چاہے خود برائی سے نہ بچ سکو. اس میں حکمت بہت زبردست ہے کہ جب آپ کہیں گے تو خود بھی روکیں گے. جی اگر آپ اس انتظار میں رہیں پہلے میں نیک پپو بن جاؤں اور اس کے بعد میں گناہ گار ہونے سے بھی بچ جاؤں, تو شاید پوری زندگی میں دن ایسا نہیں ہوگا کہ دانستہ نادانستہ کوئی نہ کوئی خطا نہ ہو جائے. پھر تو یہ تبلیغ دین کا جیسے حضرت نے فرمایا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے. ہاں. اس میں مفتی صاحب یہ بڑا عام ہے نا کہ کس طریقے سے آپ کسی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں. کبھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک صحیح بات بھی وہ اگلا بندہ اس طرح محفل میں 4 لوگوں کے سامنے, ایک ہوتا ہے علماء کا منصب, وہ نصیحت آپ لوگ کرتے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ایک ہوتا ہے ایک محفل میں اس طریقے سے ذلیل کر کے کہ اگلا بندہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی جاؤ یار اپنا کام کرو. تو اس میں یہ بھی بڑے اہم ہے نا کہ کس طریقے سے بات کمیونیکیٹ کی جائے. جی بالکل, جیسے قرآن میں کئی دفعہ یہ آیت یہاں کوڈ ہوئی ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پختہ تدبیر کے ساتھ. اور اس میں ہمارے فقہا نے لکھا کہ اگر آپ نے اتنے چھچورے انداز سے کسی کو سمجھایا کہ اس نے جواب میں کلمہ کفر کہہ دیا, تو کفر کا وبال کہلوانے والے پر بھی ہوگا. جیسے بعض کہتے ہیں یار الٹے ہاتھ سے نہیں پیو, سیدھے ہاتھ سے پیو, اور وہ کہنے میں تو الٹے ہاتھ سے پیوں گا, تو فوراً کہتے ہیں کیا تو کافر ہے؟ اور وہ جواب میں کہے ہاں میں کافر ہوں معاذ اللہ, تو اس پہ تو کفر کا وبال ہے. اس پر بھی ہوگا جس نے خلاف حکمت طور پر کسی کو نصیحت کرنے کی کوشش کی. تو ایک بس جملہ میرا یہ ہے, عرض ہے کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں بھی تربیت درکار ہے. تھوڑا سا سیکھنا چاہیے, اس کے بعد احسن طریقے سے کریں, بہتر ہوگا. صحیح. بس بات ریپیٹ نہ ہو جائے, اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. لیکن یہ میں نے, چونکہ میں ظاہر میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں علماء کے حوالے سے بات کروں, لیکن مجھے ویسے بھی لگتا ہے کہ جو جب کہہ رہے ہیں تبلیغ دین کے حوالے سے, اب یوٹیوب ہے, تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار یہ جو بات فلاں صاحب یا فلاں عالم کر رہے ہیں یہ کتنی ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن جس انداز سے کر رہے ہیں اگر میں یہ کام کرتا ہوتا جو یہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی ریئیکشن میں کہتا کہ یار جاؤ یار آپ اپنا کام کرو یار. تو یہ شاید ہے نا ایک پہلو. سینئر سے سیکھنے کی ضرورت ہے, بزرگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو اسلوب ہے نا, یعنی جو کام کیا جا رہا ہے وہ کام کا صحیح ہونا اور اس کا صحیح اسلوب سے ہونا, صحیح ڈھنگ سے ہونا. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ مثال دی تھی کہ آپ فرض کیجیے صرف لفظوں کے چناؤ کے حوالے سے اگر ایک انسان حساس ہو جائے تو کتنا فرق پڑتا ہے. اگر آپ نے کسی کے سامنے ایک بہت اچھا کھانا ہے وہ پیش کر دیا اور آپ نے اس کے سامنے صرف اتنا جملہ کہہ دیا لے کھا مر, تو اس کھانے کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ایک دال رکھ دی ہے, کدو رکھ دی ہے, اور اس کے اندر کا نوش جان آپ کے شایان شان تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے تناول فرمایا تو ہماری عزت میں بڑا اضافہ ہو جائے گا, تو وہ اس کو واقعاً مرغ مسلم سے بھی زیادہ اچھا لگے گا. کیا بات ہے. تو لفظوں کا انتخاب, اسلوب, چہرے کے تاثرات, یہ تمام تر چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ہر مرتبہ انسان کے منہ سے جھاگ کر نکلنا تو ضروری ہے. بالکل. ایک میں اس میں وضاحت, جی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم اس فیلڈ کے آدمی نے اس لیے آپ کو بتایا, پورے بیان میں پولائٹلی بھی بات چل رہی ہوتی ہے, کہیں ایک جلال بھی ہوتا ہے, جلال کو نکال لیتے ہیں کیونکہ وہ بکتا ہے نا, اس کو وہ بدنام ہو جاتا ہے. بھائی یہ تو ہمیشہ غصے میں رہتا ہے, جو بھائی نرمی سے بات کی اس کو بھی تو دیکھ لو. دوسری چیز ایک ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے لفظ, حضرت جانتے ہیں, مقتضائے حال, کہ حال کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میڈیا میں جب آپ بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ آپ جوشیلا کام نہیں کریں گے, چیخنا چلانا, یوں ہلنا جلنا. یہاں پولائٹلی گفتگو ہوگی. وہ جس بھی آپ عالم کو دیکھیں گے وہ ایسے ہی کر رہا ہوگا, جو اسٹیج پہ اچھل رہا ہوگا نا وہ یہاں بیٹھ کے نرمی سے بات کر رہا ہوگا. اسٹیج پہ بعض پر سامنے والی پبلک کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس میں
کبھی آپ سختی سے بیان کریں، کبھی نرمی سے، کبھی آواز اونچی کریں، کبھی نیچی کریں، کیونکہ آپ کو سب کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا. اگر آپ بالکل جمالی بیان کرتے رہیں گے تو میں نے دیکھا کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، بچے رو رہے ہیں ابا گھر لے چلو، اماں کے پاس جانا ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے پپو کے ابا جلدی گھر پر آ جاؤ. ایک ایسا ماحول کہ آپ کی اچھی خاصی تبلیغ بھی بالکل رائگا جائے. اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کو چاہیے اگر کوئی عالم ایسا کر رہا ہے، پہلی بات تو دیکھیں کہ کلپ ہے تو سیاق و سباق ضرور سنیں. دوسری بات اگر کوئی عالم بیان کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مقتضائے حال کے اعتبار سے کر رہے ہوں. وہ جب ہم پبلک کے سامنے بیان کر رہے ہیں ہم میڈیا کے لیے ریکارڈ نہیں کر رہے، تو اس کو میڈیا پہ سنے گا نا وہ اس کیفیات میں نہیں ہے جو اس ماحول کی کیفیات تھیں، وہ الگ ہی نتیجہ نکالے گا. اور تیسری بات میں آخری کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کو سائڈ میں کرو، آپ آ جاؤ یار جگہ لے لو اور کرو تبلیغ دین اچھے انداز سے، تنقید کے بجائے خود اصلاح کرو لوگوں کی، سب سے بیسٹ ہی ہوتا ہے. اچھا اس کے اندر اگر آپ مجھے بھی اجازت دیں، اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کبھی آپ نیچر آف دا پروگرام کو دیکھیے گا، ایک ہے سیاسی جلسہ، اب اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی آپ تقریر سنیے تو اس کے اندر جو پچ ہے وہ کہاں پر جائے، اور انہیں کو اگر آپ دیکھیں کہ مثلا وہ ٹی وی کے اوپر قوم سے خطاب کر رہے ہیں تو پھر ان کا اندازہ الگ ہوا، اور وہ انٹرویو دے رہے ہیں تو انٹرویو کے اندر تو وہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو دین کے اندر ظاہر ہے کہ اس کا خیال کچھ زیادہ رکھا جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل. چلیں اگلا سوال دکھائیے گا. میرا یہ سوال ہے اور میں کرام سے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے روزے نہ رکھو یا پھر منع کرے روزہ رکھنے سے، اور اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے شوہر کے لیے اور بیوی کیا کرے پھر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی معصیت کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے. وہاں پر بڑے پولائٹلی وہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، آپ میرے لیے بڑے محبوب ہیں، سب اپنی جگہ پر، مگر یہ کہ یہاں پر تو خدا کا حکم ہے روزہ رکھنا، تو ظاہر ہے کہ میں آپ کی بات کو کیسے قبول کر سکتی ہوں. تو جب تک اس کو بالکل گن پوائنٹ کے اوپر مجبور نہ کر دیا جائے وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ بہرحال روزہ تو رکھنا ہے. یہی ہے جی. بس اس میں یہ ہے کہ انتقال ذہن تو فرض روزے کی طرف ہی ہو رہا ہے اور عورت نے اسی کے مطابق جواب دیا، لیکن نفل کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر شوہر منع کرے تو عورت نفلی عبادت شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں کرے گی. اس میں اگر روزے سے منع کر رہا ہے تو وہ ایک الگ بات، لیکن حضرت نے جو فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ فرض کے اشغال فرض کے بدل اس اعتبار سے. یہ بھی میں نے یہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ خواتین کے معاملے میں کہ شوہر کچھ کیسز میں نے دیکھا ہے والد بھی کہ جی وہ چاہتی ہیں پردہ کرنا لیکن گھر والے نہیں چاہتے، شوہر نہیں چاہتے. یہ میں نے خود مثال دیکھی ہے والد والی. بالکل. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر لڑکی کو ایک مذہبی ماحول میں رہنا ہے تو اسے شریک حیات کا انتخاب بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، اور بلکہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری بچی جب پردے دار ہے کہ جس گھر میں جائے گی اگر وہ کہیں گے تم بے پردہ ہو جاؤ تو پھر ہماری بچی کیسے گزارا کرے گی. ہمارے یہاں یا اسے جسٹ اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے پردہ کروانا چاہتے ہیں، بچی جو ہے وہ بے پردہ ہوتی ہے پہلے، پھر آتی ہے تو کہتے ہیں پردہ کرو. اور اس میں ہوتا کیا، ماں باپ یہ کہتے ہیں اگر بیٹا کہتا بھی ہے نا کہ بھئی میں پردہ دار سے شادی کروں گا، کہتے ہیں ابھی خاموش ہو جاؤ، آنے دو پھر کروا دیں گے، ہم کروا دیں گے پردہ. اس کے بعد وہ بیوی اتنی بے قابو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں تو نہیں کروں گی، تم نے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، ہم تم سے شادی نہ کرتی. یہ خرابیاں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ بالکل غلط رویہ ہے. ایک بچی اگر شرم و حیا کا پیکر بن رہی ہے جو مطالبہ شرع بھی ہے تو آپ اس میں بیچ میں مداخلت بے جا کے مرتکب ہو کر اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میدان معاشر میں شوہر کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے احتساب ہوگا. حضرت نے حدیث پڑھی تھی نا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کوشچن ہوگا. تو ایسے شوہروں کو کھڑا کر کے کوشچن ہوگا اپنی بیویوں کو گناہوں پر دلیر کرنے کے لیے اور شرعی قیودات کو پاش کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو پس پش پھینکنے کے لیے، احکام کے لحاظ سے اللہ اور رسول کو بالکل معمولی سمجھنے کے لیے تمہیں کس چیز نے برانگیختہ کیا؟ جواب دو. اب وہاں کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں. اور ایسی بیوی کو کیا کرنا ہے، پردہ کریں کہ نہ کریں؟ دیکھیں بہتر امکان پردہ کرے، لیکن اگر اس پہ بہت ہی زیادہ پریشر ہے، ظلم ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں بہت زیادہ بڑے بڑے نقصانات کا شکار ہو جاؤں گی تو دل میں کراہت رکھ کے وہ وقتی طور پہ کمپرومائز اس معاملے میں، ہر معاملے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں کر سکتی ہے، پھر شوہر ایک پر وبال ہوگا. ٹھیک ہے. ایک پہ اگر اس سچویشن کو ریورس بھی کرتے ہیں کہ بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی پردہ، میں اللہ کو جواب دوں گی، مطلب ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے، تو اب یہ شوہر اس کو سجیسٹ تو کر سکتا ہے، کیا فورس کر سکتا ہے کہ نہیں کرنا پڑے گا؟
بہرحال یعنی جو پہلا مرحلہ تھا وہ تو وہی تھا کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ بیوی کو اگر عسر و حرج والا مسئلہ آ رہا ہے ناقابل برداشت اور بہت زیادہ زحمت ہو ایک الگ بات ہے، ورنہ تو بہرحال اس کو پردہ تو کرنا ہے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے کہ اس کے اندر شوہر بالکل امر بالمعروف کے عنوان سے، نہی عن المنکر کے عنوان سے، تبلیغ کے عنوان سے، سجیسٹ کرنے کے عنوان سے تو وہ حتماً کرے گا۔ ایک اگلا مرحلہ ہے کہ بہرحال بیوی اگر گھر سے باہر جا رہی ہے تو شوہر اس حوالے سے ایک سرپرستی تو رکھتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے آنے جانے کے معاملات کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے جا رہی ہیں۔ آپ یہاں پر کہاں کیپ لگائیں گے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، وہ کہیں کہ میں منی اسکرٹ پہن کر باہر جانا چاہتی ہوں، وہ شارٹس پہن کر باہر جانا چاہتی ہیں، فرض کیجئے کہ باہر کے کسی علاقے کے اندر ہیں، وہ اس سے بھی آگے کی طرف جانا چاہتی ہیں، تو وہ شوہر پھر کیا کرے گا؟ اس مرحلے کے اندر بہرحال کہیں نہ کہیں تو آپ کو کیپ لگانا ہوگا، اور اس کیپ کو لگانے کے بعد اس کے اندر بہتری لانے کے لیے حکمت کے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طلاق از دا اونلی آپشن کہ ڈائیورس ہی کر دیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اس کے اندر کوئی ہم بلیک اینڈ وائٹ بات نہیں کہہ سکتے، وزڈم بہت انوالو ہوتا ہے، حکمت بہت انوالو ہوتی ہے، لیکن بہرحال ان کو دین کی طرف لانے کے حوالے سے جو ممکنہ قدم ہو سکتا ہے وہ اس کو اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہی پردہ پھر بھی تو یہ شوہر تو یعنی گناہ گار نہیں ہوگا اس پہ؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر جی بالکل یہی مسئلہ ہے۔ بس یہ ہے کہ مجبوریاں ایسی آ گئی ہیں، اگر ہم یہ حکم دیں، جو اصل مطلوب شرع تو یہی ہے کہ اگر بیوی اس طرح سرکشی کر رہی ہے، بدنامی کا سبب بن رہی ہے اور بچیوں پر منفی اثرات ماں کے مرتب ہوں گے تو اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہی تو نہیں ہے نا، اس میں اس کو جدا کر دیا، نئی شادی کی وہ اور افلاطون نکل آئی، اب کیا کرے گا؟ پھر تیسری اس کو ڈائیورس کر دی، تیسری نکل آئی، وہ ان کی بھی استانی نکلی۔ تو اور یہی شوہروں کا معاملہ، بعض بہن کہتی ہیں کہ مجھ صاحب ہمارا شوہر نماز نہیں پڑھتا فلاں، میں طلاق لے لوں ان سے، میرا دل نہیں چاہتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بہن اگر آپ لے لیں گی اور شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے، وہ اس سے خطرناک نکل آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ طلاق کا تو ہم نہیں کہیں گے کہ گھر کے گھر اجڑ جائیں گے، پھر تو سب ختم ہو جائیں گے، اور تو کوشش یہ کریں کہ جتنا حد الامکان تو پہلے سے فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا، اور اگر یہ ناگہانی آفت آ ہی گئی ہے تو جتنا زیادہ اچھے انداز سے کر سکے وہ بیسٹ ہے۔ آخری ایک سوال لے لیتے ہیں، چلائیں جی۔ میرا مفتی اکمل صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب جو بینک سے لون لیتے ہیں اور اس پر سود بھی ادا کرتے ہیں اور وہ گھر میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، ہم بالغ ہیں اور ان کی زیر کفالت ہے، ہمارے پاس دوسرا آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ ہاں سر، یہ جواب تو ٹیکنیکلی اعتبار سے کافی طویل ہے۔ اختصار یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی مجبوری کی صورت آ جائے کہ آپ کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو، بالکل صحیح ہے، اور گھر کا سفر ایسا رسک لے کر آ رہا ہو، تو بقدر ضرورت دل میں کراہت رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں، وبال ان پر رہے گا، ان پر نہیں۔ رائٹ۔ ہاں، جیسے اب یہ بچے اگر بالغہ ہیں اور یہ کورسز وغیرہ کر کے انٹرنیٹ سے حلال ارننگ کر سکتی ہیں تو پھر ان پہ واجب ہے کہ اپنے گھر بیٹھ کر وہ ارننگ کریں اور یہ رسک نہ کھائیں، تاکہ والد کو بھی احساس ہو۔ لیکن جب تک ایسی صورتحال نہیں ہے تو دل میں کراہت رکھ کے یہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی کچھ ارننگ کر بھی لیں گی تو ظاہر ہے رہیں گی تو اسی مکان میں، تو وہ تو رہ سکتی ہے نا کراہت محسوس کرتے ہوئے۔ مطلب دیکھیں، پھر تو ایک جب اس نے علم بغاوت اٹھایا ہے نا تو پھر وہ واضح کرے گی کہ میں اس رزق کو نہیں کھاؤں گی، میں جو کما رہی ہوں میں اسی سے لاؤں گی، کیسے بھی میں کھاؤں گی۔ صحیح، پھر تو اس کو لیکن اس میں اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے بچی کو کہ پھر میں اس گھر میں نہیں رہتی، میں چھوڑ رہی ہوں، یا نہیں، وہ مسئلہ ہے کہ یہاں فساد والی کہاں جائے گی، جس گھر میں جائے گی اس میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہاں ہاں، وہی والی بات، ہاں یہ مسائل بہت ٹھیک، بالکل جی۔ بنیادی بات وہی ہے کہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اس میں ایک یہ ہے کہ متعین اگر ہم کرتے ہیں کہ یہ رزق جو سامنے موجود ہے یہ تو حرام ہی سے آیا ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کو اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ لیکن اگر مکس انکم ہے کہ جس کے اندر حلال بھی ہے حرام بھی ہے اور اس کے اندر متعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو پرٹیکولر چیز آئی ہے وہ اس حرام سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو بھی کراہت تو ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر گنجائش بن جائے گی۔ اور اس والے معاملے کے اندر جس کو پہلے میں نے گزارش کی، اس کے اندر بھی عسر و حرج کا معاملہ ہو تو پھر تو معاملہ الگ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ، بہت نوازش جناب قلعہ مفتی اکمل صاحب، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔